وہ نہیں ہوگا یہ اس کا اس کے ساتھ رکھا تھی. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. باب الرد کی کل 4 صورتوں میں سے 2 صورتیں پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، کیونکہ مصنف نے کہا کہ رد کی 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ من یرد علیہ صرف ایک جنس ہو جس کے ساتھ من لا یرد علیہ نہ ہو، اور دوسری صورت یہ تھی کہ من یرد علیہ کی مختلف اجناس ہوں اس کے ساتھ من لا یرد علیہ نہ ہو. اب تیسری صورت اور چوتھی صورت ہم نے آج پڑھنی ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ من یرد علیہ کی ایک جنس ہو اور اس کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی ہوں. ٹھیک ہے، یہ صورت پڑھنی ہے جی. تو کہتا ہے کہ جب آپ نے تیسری صورت رد کی تیسری صورت ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ من لا یرد علیہ کے اپنے مخرج سے من لا یرد علیہ کے اپنے مخرج سے کا حصہ دے کر من لا یرد علیہ کے اپنے مخرج سے اس کا حصہ دے کر باقی من یرد علیہ کو دینا ہے. مندرجہ ذیل طریقے کے مطابق. اب اس میں 2-3 طریقے ہم عرض کریں گے. نمبر 1، اگر من یرد علیہ شخص واحد ہو تو باقی سارے کا سارا اسی ایک شخص کو دے دیا جائے گا. یعنی من لا یرد علیہ کا حصہ اس کو دے کر باقی سارے کا سارا اس ایک شخص کو دے دیا جائے گا. اچھا، یہ ایک طریقہ ہو گیا. نمبر 2، من لا یرد علیہ کو دے کر ما بقیہ اور من یرد علیہ میں اگر نسبت تماثل ہو، اگر نسبت تماثل ہو تو بھی مزید کسی ضرب تقسیم کی ضرورت نہیں، ما بقیہ کو من یرد علیہ پر تقسیم کر دیں گے.
ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے تیسرا طریقہ. لا یرد علیہ کو اس کے اپنے مخرج سے دے کر لا یرد علیہ کو اس کے اپنے مخرج سے سہام دے کر ما بقیہ اور من یرد علیہ میں اگر نسبت توافق یا تداخل ہو تو من یرد علیہ کے وفق کو یا دخل کو، توافق کی صورت میں وفق کو، تداخل کی صورت میں دخل کو، من لا یرد علیہ کے مسئلہ میں ضرب دیں گے. من لا یرد علیہ کے مسئلہ میں ضرب دیں گے. یہ تیسرا طریقہ ہو گیا. نمبر 4 چوتھا طریقہ. اگر ما بقیہ اور من یرد علیہ کے عدد رؤوس میں نسبت تباین ہو تو کل عدد رؤوس کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے. یہ آپ کو طریقے بتا دیے. اب ہر طریقے کی مثال لکھ لیں، پہلے طریقے پر آ جائیں. جی. میت کی ایک میتہ کا شوہر ہے اور ایک لڑکی. شوہر اور ایک لڑکی بنت. اب اس کو آپ تقسیم کر دیں جی. جی اب اس کا مخرج نکالیں. جی ربو کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ 1 لکھیں. نصف کے نیچے 2 لکھیں. اب یہ باقی کیا بچا؟ 1 بچا. اب یہ ہے کہ شوہر کو ربو دے کر باقی جتنے کا جتنا بچا ہے وہ سارے کا سارا اس کو دے دیں گے، کیونکہ شخص واحد ہے، ایک ہی بیٹی ہے. باقی اسی کو دے دیں گے، بیٹی کو نصف. 1 کے نیچے یہ نصف، یہ 2 کے نیچے پھر 1 لکھ لیں بے شک.
دو کے نیچے ایک لکھ دیں، دو کے نیچے، یہ اسی کو مل گیا۔ یہ صورت تھی کہ ملا یرد علیہ کو دے کر باقی جتنا بچا ہے وہ سارے کا سارا، چونکہ من یرد علیہ شخص واحد ہے، ایک ہی ہے، تو اس کو دے دیا۔ اب دوسری صورت پر آ جائیں جی۔ اس کی مثال ہے جیسے شوہر اور تین لڑکیاں، شوہر اور تین لڑکیاں۔ اب اس کا آپ مسئلہ بنا لیں جی۔ جی شوہر اور تین لڑکیاں، اب آپ نے اس کی صورت بنا لی۔ بیچ میں آواز شروع ہو گئی، شوہر اور تین لڑکیاں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب پتہ چلا کہ یہ مسئلہ ردیہ ہے تو شوہر کو اس کے اپنے مخرج سے حصہ دو۔ اب پہلا مخرج ختم کر کے، پہلا مخرج ختم کر دیں۔ جی پہلا مخرج ختم کر کے روبو کا مخرج نکالیں۔ جی اب دیکھیں باقی تین ہے اور من یرد علیہ بھی تین ہے، باقی تین ہے۔ شوہر کو ربع میں سے ایک دے کر باقی تین بچا، اور من یرد علیہ تو تین کو تین پر تقسیم کر دیا، مزید کسی ضرب تقسیم کی کوئی ضرورت آپ کو پیش نہیں آئے گی۔ اب آ جائیں جی تیسری صورت۔ تیسری صورت آپ کو یہ بتائی تھی کہ اگر ما بقیہ اور من یرد علیہ کے الرؤوس میں نسبت توافق یا تداخل ہو تو دخل کو یا وفق کو اصل مسئلے میں ضرب دیں گے۔ اس کی مثال ہے جیسے شوہر اور 6 لڑکیاں، شوہر اور 6 لڑکیاں۔ جی اب یہ مسئلہ ردیہ کی تیسری صورت ہے، لہذا اب آپ ربع کا مخرج نکالیں، پہلے مسئلہ کو ختم کر دیں۔ جی اب شوہر کو ایک دے دیا، ربع میں سے ایک دے دیا،
باقی بچا 3۔ اب دیکھیں ما بقیہ 3 ہے اور من یرد علیہ جو ہے وہ 6 ہے۔ 3 اور 6 میں نسبت تداخل کی ہے، لہذا آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا دخل نکال کر اس کو مضروب بنا دیں۔ 6 کا دخل 2 ہے، 2 کو ضرب دیں 3 سے، جی تو 6 نکل آیا، 6 کو 6 پر تقسیم کر دیا، سمجھ گیا جی۔ اب آ جائیں جو آپ کو چوتھی شکل بنائی ہے، اگر ما بقیہ اور من یرد علیہ کے عدد رؤوس میں نسبت تباین ہو تو کل عدد رؤوس کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے، جی جیسے اس کی مثال ہے شوہر اور 5 لڑکیاں۔ اب اس کا مسئلہ بنا لیں۔ جی یہ مسئلہ ردیہ اور رد کی تیسری صورت ہے، لہذا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ شوہر کو اس کے اصل مخرج سے حصہ دے کر اب اس کا مخرج نکالیں۔ ربو کا اصل مخرج کیا ہے، جی باقی بچا 3۔ اب 3 اور 5 میں نسبت تباین ہے تو 5 کو ضرب دے دو 3 میں، ٹھیک ہے جی۔ 5 کو 3 میں ضرب دیا، جی 15 نکل آیا۔ اب 15 کو آپ 5 پر تقسیم کر دو، 15 کو 5 پر تقسیم کر دو، 3 کے حساب سے یہ 15 جو ہے یہ 5 پر تقسیم ہو گیا، یہ مسئلہ ختم ہو گیا جی۔ رد کی تیسری صورت مکمل ہوئی۔ جی اب رد کی چوتھی صورت بتا رہے ہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ملا یرد علیہ کے ساتھ من یرد علیہ کی مختلف اجناس ہوں، متعدد اجناس، تو پھر کیا کرنا ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ رد کی چوتھی صورت میں دونوں کے الگ الگ مسئلے بنانے ہیں۔ رد کی چوتھی صورت میں دونوں کے الگ الگ مسئلے بنانے، ملا یرد علیہ کے اپنے مخرج سے الگ مسئلہ بنائے اور من یرد علیہ کے اپنے مخرج سے الگ مسئلہ بنائے۔ دونوں کے الگ الگ مسئلے بنانے، الگ الگ مخرج بنانے، پھر اس کے بعد ملا یرد علیہ کا ما بقیہ اور من یرد علیہ کا جو مخرج ہے
اس میں نسبت دیکھنی ہے. یعنی اس کا الگ مسئلہ بنا لیا، من لا یرد علیہ کہ اس کے اپنے مخرج سے الگ مسئلہ بنا لیا، من یرد علیہ کے اپنے مخرج سے الگ مسئلہ بنا لیا. یہ دونوں مسئلے الگ الگ بنا کر پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ من لا یرد علیہ کو دے کر جو ما بقیہ ہے اس میں اور من یرد علیہ کے مسئلے میں نسبت کون سی ہے. یہاں صرف دو نسبتیں ممکن ہیں، نسبت تماثل یا تباین. جی یہ دو نسبتیں ممکن ہیں. دوسری دو نسبتیں جو ہیں یعنی توافق اور تداخل وہ یہاں پیش نہیں آتی، وہ نہیں پائی جاتی. تو اب کیا کرنا ہے، اگر ما بقیہ اور من یرد علیہ کے مسئلے میں تماثل ہے، اگر ما بقیہ اور من یرد علیہ کے مسئلے میں تماثل ہے تو ما بقیہ کو من یرد علیہ کے مسئلے کے مطابق دوبارہ تقسیم فرما دیں، مزید کسی ضرب تقسیم کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، اور اس کی صرف ایک ہی ممکنہ صورت ہے. جی اس کی ایک ہی ممکنہ صورت ہے جی. وہ کون کون سی ہے جی؟ دیکھیں، ایک میت ہوا، آدمی فوت ہوا تو اس کی ایک زوجہ، ایک زوجہ اور جدہ جی، اور دو بہنیں ہیں اخیافی، دو اخیافی بہنیں. اب کریں جی اس مسئلے کو آپ بنائیں. ٹھیک ہے، مخرج کیا نکلا؟ جی 12 میں سے ربو جی، کچھ باقی بچ گیا، باقی بچا آپ نے، ہاں جی 3 باقی بچا. جب 3 باقی بچا تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مسئلہ ردیہ کی صورت کون سی ہے. صورت چوتھی ہے، کیوں کہ من لا یرد علیہ بھی موجود ہے، یہ دیکھ لیں زوجہ ہے، اور من یرد علیہ کی متعدد اجناس ہے، جدہ اور اخیافی بہنیں 2 جنس ہیں. تو کون سی صورت ہے؟ چوتھی صورت ہے. جب چوتھی صورت ہے تو اب مصنف کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے 2 مسئلے الگ الگ بنانے، 2 مسئلے الگ الگ بنانے. اب زوجہ کا الگ مخرج بنا کر اس کا مسئلہ بنائے. اس کو چھوڑ دیں، نیچے نئی صورت بنائے، اس کو ادھر چھوڑ دیں، نیچے آ جائے. جی ہاں نیچے لکھے زوجہ، اس کا اوپر مخرج لکھیں.
اس کو ایک دے دیں، اوپر لکھیں ہاں ایک، اوپر باقی لکھیں باقی 3۔ اب آگے چلیں جی، ادھر نیچے لکھیں جدہ نہیں نہیں، اسی لکیر کے اسی لکیر پر آگے جی جی، یہاں جدہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ آگے 2 اخیافی بہن لکھیں جی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جدہ کے اوپر آ جائیں، جدہ کے اوپر لکیر کے اوپر یہاں مسئلہ لکھیں ان کا۔ جدہ کا حصہ سدس تھا، ٹھیک ہے۔ اب سدس اور سلس کا مخرج کیا ہے؟ 6 ہے جی، 6 میں سے 1 دے دیں اس کو، اب اس کو دے دیں 3۔ اب باقی کیا بچا؟ یہ ہے جی آپ کے سامنے صورت آ گئی۔ ادھر ما بقیہ دیکھا وہ بھی 3 ہے، اور یہاں پر جو ہے باقی یہ بھی 3 ہے۔ لہذا اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے نا اس کا 6 والا، 6 کا رد کر کے اس کا مخرج 3 بنائے، 6 کا رد مخرج 3 بنا، کیونکہ یہ مسئلہ ردی ہے اور یہ عدد سہام کے مطابق مخرج 3 بنا، کیونکہ عدد سہام 3 ہے تو دوسرا مخرج بنا 3۔ اب پہلا مخرج اڑا دیں، پہلا مخرج ختم کر دیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب صورت آپ کے سامنے آ گئی کہ ملا یرد علیہ کو دیکھ کر باقی 3 بچا تھا، اور ادھر من یرد علیہ کا مسئلہ بھی 3 ہے، تو جیسے آپ نے یہاں 3 تقسیم کیا، ادھر سے ما بقیہ 3 بھی اسی طریقے سے اس پر تقسیم کر دیں گے۔ یہ مسئلہ ہو گیا جی۔ اب یہ صورت جو ہم نے آپ کو لکھوائی ہے، مصنف سراجی نے اسی صورت کو، ہاں جی، مصنف سراجی نے اسی صورت کو یوں لکھا ہے جی، یہ ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے اوپر صورت بنائی ہے۔ اب مصنف کی بتائی ہوئی صورت پر آ جاؤ۔ مصنف کہتا ہے کہ میت کی ایک زوجہ ہے، صورت بنائے، نیچے صورت بنائے جی۔ زوجہ، 4 جدات، اور 6 اخوات، 6 ہاں جی اخوات لام، یعنی اخیافی بہنیں 6 ہیں۔ مصنف نے یہ صورت لکھی ہے۔ اصل میں مصنف کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مصنف رد اور تصحیح کو ملا دیتے ہیں یہاں آ کر نا، جو تصحیح آپ نے پیچھے پڑھا ہے مصنف اس کو بھی یہاں ملا دیتے ہیں۔ لہذا اب اس صورت کو آپ نکالیں، جی۔ اب آپ اس صورت کو دیکھ کر سب سے پہلے یہ طے کریں کہ رد کی صورت کون سی ہے۔ رد کی چوتھی صورت ہے، کیونکہ من لا یرد علیہ بھی ہے اور من یرد علیہ متعدد اجناس، لہٰذا اب مصنف کہتے ہیں کہ دونوں کا الگ الگ مخرج نکالو، دونوں کے الگ الگ مخرج نکالو۔
جی اس کو ایک دے کر آگے باقی 3 لکھ لو. جی اب اس کا الگ مخرج نکالیں گے. جدات اور 6 اخوات. اب یہ ٹھیک ہے. جی جزاکم اللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ادھر 3 بچا تھا، ادھر بھی 3 بچا ہوا ہے. آپ نے 3 کو 3 کے مطابق تقسیم کرنا تھا، لیکن ہوا یہ کہ وہ تقسیم میں کسر ہو رہی ہے. کسر اس لیے کہ حصہ 1 ہے اور جدات 4 ہیں. ادھر حصے 2 ہیں اور اخوات 6 ہیں. تو جب کسر ہو رہی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ تصحیح کرتے ہیں. ہاں جی. تو مصنف نے تصحیح کرنے کے لیے 1 اور 4 میں نسبت، تو 4 کا عدد محفوظ کیا، اور 2 اور 6 میں نسبت، جی تو 6 کا دخل کیا ہے؟ جی اب 4 اور 3 میں نسبت، ہاں جی محفوظ کردہ عدد 4 اور 3، 4 اور 3 کو آپس میں ضرب دیا، جی اب 12 کو مضروب بنایا، اب 3 کو 12 سے ضرب دو، سمجھ گئے جی؟ اچھا جی 12 ضرب 3 36 ہوگا. اب اس کو پھر تقسیم کر دیا جی. 12 یکم 12 اور 12 دونا 24، 24 ادھر چلا گیا، 12 ادھر چلا گیا، 36 تقسیم ہو گیا. مصنف نے تصحیح اور رد کو ملا کر یہ صورت لکھی ہے، اس لیے ہم نے آپ کو وہ بھی سمجھا دیا. سمجھ گیا جی؟ اب دوسری صورت، اگر ما بقیہ اور من یرد علیہ کے مخرج میں نسبت تباین ہو. یہ تو تھی نسبت توافق کی مثال. اگر نسبت تباین ہو ہاں جی تو مسئلے کو مسئلے میں ضرب دیں گے. جی
اگر آپ نے من لا یرد علیہ کو دے کر ما بقیہ کو دیکھنا ہے اور من یرد علیہ کا جو آپ نے مسئلہ بنایا اس مسئلے کو مخرج کو دیکھنا ہے، ان میں نسبت تباین نکل آئی۔ ما بقیہ اور من یرد علیہ کے مسئلے میں نسبت تباین نکل آئی، تو مسئلے کو مسئلے میں ضرب دینی، پہلے مسئلے کو دوسرے مسئلے میں ضرب دینی۔ جب پہلے مسئلے کو دوسرے مسئلے میں ضرب دیں گے تو نیا مخرج نکل آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کی مثال جو ہے وہ لکھ لیں۔ چار بیویاں ہاں جی، 9 بیٹیاں اور 6 دادیاں ہیں۔ اب نکال لیں جی آپ اس صورت۔ ہم نے عرض کیا ہے کہ مصنف چونکہ رد کو اور تصحیح کو ملا رہے ہیں، اس لیے اس نے بیویاں 4 بتا دی اور دادیاں بھی 6 اور بیٹیاں 9، ورنہ ویسے بھی صورت نکل سکتی تھی، ایک بیوی ہوتی، 2 بیٹیاں ہوتی اور ایک دادی ہوتی، صورت تب بھی نکل سکتی تھی۔ سمجھ گئے جی؟ یار ان کو کوئی ابھی رکھو بات سنو، اوے لڑکے ان کو بولو یہ ابھی نا آدھے گھنٹے کے بعد میں جی سمجھ گئے جی؟ اب اس صورت کو آپ نکال لیں۔ چوبیس میں سے جب آپ نے اس طرح کیا تو ایک بچا، جب ایک بچا تو مسئلہ ردیہ ہے، اور ردیہ کی فوراً آپ صورت دیکھیں کہ صورت کیا ہے، صورت چونکہ چوتھی ہے لہذا الگ الگ مسئلے بنائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، اب آگے الگ مسئلہ بنا ہے۔ اب یہ 6 تقسیم کر کے باقی ایک بچا، یہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کل عدد سہام کتنے ہیں، کل عدد سہام کتنے ہیں۔ عدد سہام 5 ہے، لہذا نیا مخرج بنا دیا، 6 کو رد کر کے 5 کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب 5 کو 5 پر 5 سہام تقسیم ہو گئے۔ اب ادھر دیکھیں ما بقیہ اور من یرد علیہ کے مخرج میں نسبت دیکھیں، 7 اور 5 میں نسبت کیا ہے؟
7 اور 5 میں کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ ما بقیہ اور من یرد علیہ کے مخرج میں نسبت دیکھنی ہے، نسبت تباین ہے، جب نسبت تباین ہے تو مخرج کو مخرج میں ضرب دے دیں، 5 کو 8 میں ضرب دے دیں، مسئلے کو مسئلے میں ضرب دے دیں۔ جزاکم اللہ۔ جب آپ نے 5 کو 8 میں ضرب دیا تو مخرج نکل آیا 40۔ مضروب لکھ لیں تاکہ بعد میں بھول نہ جائیں۔ نہیں مضروب 5 ہے، مضروب 5 ہے، 5 ضرب 8 ہے، مسئلے کو مسئلے میں ضرب دیا، 5 کو 8 میں۔ اب یہ جہاں آپ نے لکھا ہوا ہے مسئلہ 8 باقی 7، اس کے اوپر آپ لکھیں، اس کے اوپر یہاں پر آپ لکھیں جی تصحیح لکھیں، 40 ٹھیک ہو گیا جی، یہ 40 ہے۔ یہ نیا مخرج نکل آیا۔ اب نئے مخرج سے سہام نکالنے کے طریقے جو آپ کو پہلے بتایا ہوا تھا وہ یہاں آ کر تھوڑا سا طریقہ بدل جاتا ہے۔ پہلے آپ کو کیا بتایا تھا کہ اسی مضروب کو سہام میں ضرب دینی، مضروب 5 ہے تو سہام میں ضرب دیں گے جی، تو ٹھیک ہے 5، اس کو 5 مل گئے۔ اچھا اب ان کے سہام نکالنے کے لیے آگے جو ہے نا میں یرد علیہ کے سہام نکالنے کے لیے اب اس کو اس مضروب میں ضرب نہیں دینی، اس کو ما بقیہ میں ضرب دینی۔ ما بقیہ کیا تھا 7 جی، 4 ضرب 7 یہ ہے جی، یہ طریقہ ہے۔ بس یہاں صرف سہام نکالنے کے لیے مضروب کو ملا یرد علیہ کے سہام میں ضرب دینی اور من یرد علیہ کے سہام میں ما بقیہ کو ضرب دینی، صرف سہام نکالنے کا طریقہ تھوڑا بدلتا ہے، باقی وہی طریقہ ہے جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا۔ یہ صورت مکمل ہو گئی جی۔ ہم نے عرض کیا چونکہ مصنف نے یہاں آ کر رد اور تصحیح کو ملا دیا، لہذا اس طرح یہ صورتیں بنائی ہیں۔ آپ کے پاس ہماری کتاب موجود ہوگی ہدایت الفرائض، اس کا صفحہ نمبر 47 اس شکل کی مکمل تخریج موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کا صفحہ نمبر 47 نکال لیں۔ اب کتاب نکالیں جی سراجی، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ جی یہ آپ نے صورت نکال لی ہے نا جو، اس کو دیکھ لیں جی۔ کہاں سے ترجمہ کریں گے جی؟ بس 40 ہاں، ان یکون مع الاول من لا یرد علیہ،
تیسری صورت یہ ہے کہ اول کے ساتھ ملا یرد علیہ بھی ہو. اول یعنی من یرد علیہ ایک جنس، یہ اول ہے، اور ملا یرد علیہ بھی ہو. تو کیا کرنا ہے؟ فآتی فرضا ملا یرد علیہ من اقل مخارجی. کہتے ہیں ملا یرد علیہ کا حصہ دے دو اس کے اقل مخرج سے، یعنی اس کا اپنا الگ سے جو مخرج عقل ہے وہ نکالنا ہے اور اس سے اس کا حصہ دے دو. دے کر جو باقی نکلا فَإِنِ اسْتَقَامَ الْبَاقِي، اگر باقی برابر آتا ہے عَلَى رؤوسی من یرد علیہ، من یرد علیہ کے عدد رؤوس کے مطابق یعنی تماثل ہو گیا، فَبِهَا، تو بس اس کے مطابق تقسیم کر دو. فَبِهَا، بس اس کے مطابق ہے. جیسے اس کی مثال کا زوج و ثلاث بنات، جیسے زوج اور 3 بنات ہیں، آپ نے یہ صورت لکھ لی ہے. وَإِن لَّمْ يَسْتَقِمْ، اور اگر ما بقیہ اور من یرد علیہ کے عدد رؤوس میں تماثل نہیں ہے تو فضرب وفق رؤوسہم فی مخرج فرض من لا یرد علیہ، آپ نے اس کے عدد رؤوس کا وفق نکالنا ہے. ہم نے آپ کو بتایا وفق تداخل کی صورت میں دخل، یہ نکال کر اس کو ضرب دینی ہے من لا یرد علیہ کے مخرج میں. ہاں، من لا یرد علیہ کے حصے کے مخرج میں ضرب دے دیں. ان وافق رؤوسہم، اگر ان کے رؤوس میں توافق ہے باقی میں اور من یرد علیہ کے رؤوس میں توافق ہے تو آپ نے وفق کو ضرب دینی. جیسے زوج اور 6 بنات، یہ زوج اور 6 بنات یہ مثال تداخل کی ہے. مصنف یہاں تداخل کو بھی توافق ہی کہہ رہے ہیں، اس لیے بعض دفعہ دخل کی جگہ پر وفق کا لفظ بول دیتے ہیں. تو یہ جیسے زوج اور 6 بنات، یہ صورت آپ نے لکھ لی ہے. وَإِلَّا، اور اگر وہ توافق یا تداخل نہیں ہے تو آپ نے ضرب دینی ہے کل عدد رؤوس کو من لا یرد علیہ کے حصے کے مخرج میں. پھر کل عدد رؤوس کو، ہاں، من یرد علیہ کے جتنے عدد رؤوس ہیں ان کو آپ نے من لا یرد علیہ کے مخرج میں ضرب دے دینی ہے. فالمبلغ، جو حاصل نکلا اس سے مسئلے کی تصحیح ہوگی، وہ مسئلے کی تصحیح بنے گی، یعنی نیا مخرج بن جائے. جیسے زوج و 5 بنات اور 5 بیٹیاں، یہ صورت بھی آپ نے لکھ لی ہے. آگے چلیں جی. والرابع، چوتھی صورت، رد کی چوتھی صورت، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ 2 الگ الگ مسئلے بنانے اور 2 الگ الگ مسئلے بنا کر ما بقیہ اور من یرد علیہ کے مسئلے میں نسبت دیکھنی ہے. اور نسبت یہاں صرف 2 ہو سکتی، یا تماثل یا تباین. تماثل کی صورت میں کوئی ضرب تقسیم کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور تباین کی صورت میں مسئلے کو مسئلے میں ضرب دینا ہے. اب دیکھ لیں ترجمہ. والرابع، چوتھی صورت یہ ہے ان یکون مع الثانی، یہ کہ دوسری شکل کے ساتھ، یعنی من یرد علیہ متعدد اجناس کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی ہو. تو تقسیم کر دو ما بقیہ من مخرج فرض من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ کے حصے کے مخرج سے جو ما بقیہ ہے اس کو تقسیم کر دو اس مسئلے پر جو من یرد علیہ کا آپ نے الگ مسئلہ نکالا ہے. ادھر کا ما بقیہ، ادھر کا مسئلے میں توافق ہے تو اس کو اس کے مطابق تقسیم کر دو. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں. فَإِنِ اسْتَقَامَ، اگر وہ اس کے برابر تقسیم ہو گیا فَبِهَا، تو بس ٹھیک ہے. جیسے اس کی مثال کہتے ہیں وَهَذَا فِي صُورَةٍ وَاحِدٍ، اور اس کی ایک ہی صورت ہے جو ہم نے آپ کو لکھوا دی کہ ان یکون للزوجات الربع، بیویوں کے لیے ربع ہوگا، اور باقی بین اہل رد اسلاسن، وہ اہل رد کے درمیان ہوگا، یعنی جن پر رد ہوا ہے ان کے درمیان اسلاس ہوگا. اسلاس یعنی ثلث کے حساب سے. اب اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک زوجہ ہے، 4 جدات ہیں اور 6 اخیافی بہنیں ہیں،
یہ صورت ہم نے آپ کو لکھوا دی. فَإِن لَّمْ يَسْتَقِمْ، اور اگر وہ برابر نہیں ہے، یہ ما بقیہ اور من یرد علیہ کے مسئلے میں توافق نہیں ہے، وہ اس کے برابر تقسیم نہیں ہوتا بلکہ تباین ہے. فضرب جمیع مسئلہ من یرد علیہ، اب آپ نے من یرد علیہ کے مسئلے کو ضرب دینی ہے فی مخرج فرض من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ کے حصے کے مخرج میں، یعنی ایک کے مسئلے کو اب دوسرے کے مسئلے میں ضرب دینی، نسبت ما بقیہ اور مسئلے میں دیکھنی ہے، اور ضرب دو مسئلوں کو آپس میں دینی ہے. فل مبلغ، اب جو حاصل نکلا وہ دونوں فریقین کے فروض کا مخرج بن جائے گا. جیسے اس کی مثال اربع زوجات، 4 بیویاں، 9 بنات، 9 بیٹیاں، 6 جدات، 6 جدات اور 6 جدات. یہ صورت ہم نے آپ کو لکھوا دی. اب بعد میں تصحیح سے حصے نکالنے کا طریقہ بتا رہا، کہتے پھر آپ من لا یرد علیہ کے سہام کو ضرب دو من یرد علیہ کے مسئلے میں، جس کو ہم نے مضروب بنایا، اس کا سہام نکالنے کے لیے اسی مضروب میں ضرب دیں، اور من یرد علیہ کے سہام کو فیما بقیہ میں ضرب دینی ہے، جو فیما بقیہ من مخرج فرض من لا یرد علیہ تھا، جو من لا یرد علیہ کے حصے سے مخرج سے جو ما بقیہ تھا، اب اس میں ضرب دینی ہے ان سہام کو جو من یرد علیہ کے سہام ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں اس کو ضرب دینی ہے. اب حصے نکل آئیں گے. مصنف کہتے ہیں فَإِنْ انْكَسَرَ عَلَى الْبَاسِ، اگر کوئی حصے کہیں کسر واقع ہو رہی ہو، اگر سہام میں اور رؤوس میں کسر ہو رہی ہو، تو کہتے ہیں پھر کسر کے مطابق تصحیح المسائل، مسائل کی تصحیح کرنی ہے بالاصول المذکورہ، ان اصولوں کے مطابق جو تصحیح میں ہم نے پہلے آپ کو بیان کیے. تصحیح کے مسائل میں آپ تصحیح کا پڑھ چکے ہیں، جہاں جہاں کسر ہوگی ان کسر کے مطابق وہ آپ نے تصحیح کے مسائل میں چلے جانا ہے، اور وہاں پر کسر دیکھ کر پھر دوبارہ نیا مخرج نکالنے کے لیے جو تصحیح آپ نے پڑھی ہے، تصحیح کی 7 صورتیں وہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. سمجھ گئے جی؟ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ آپ وہ صفحہ نمبر دیکھ لیں جی، اس میں ہم نے مکمل اس صورت کی تخریج کی ہوئی ہے تاکہ سب کے لیے سہولت ہو جائے. ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ صفحہ نمبر کیا ہے، 47 ہے جی. یہ بالکل یہی آپ کے سامنے اس صورت کو دیکھ لیں. یہ الگ مسئلہ بنا ہوا ہے، اس لیے ہم نے درمیان میں لکیر لگا دی ہے. دوسرا الگ مسئلہ بنا ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں 6 سے مسئلہ رد ہو کر 5 ہوا ہے، پھر 5 یہ دوسرا مسئلہ تھا، اور پہلے مسئلے کا ما بقیہ 7 تھا. 5 اور 7 میں تباین کی وجہ سے مسئلے کو مسئلے میں ضرب دیا. ضرب کس میں دیا؟ 5 کو 8 میں، 5 کو 8 میں ضرب دیا. آپ اوپر دیکھ لیں جی، یہ 5 کو جب 8 میں ضرب دیا تو تصحیح نکلا 40. یہ ادھر مضروب 5 لکھا ہوا ہے، آپ وہ بھی دیکھ لیں. سمجھ گئے جی؟ یہ لکھا ہوا ہے. اب یہ حصے نکل آئے، وہ بعد میں چونکہ کسر تھی، ادھر 4 زوجات ہیں، حصے ان کے 5 ہیں، ادھر 9 بنات ہیں، حصے ان کے 4 ہیں، ادھر 6 بنات ہیں، حصے ان کے 7 ہیں. تو اس لیے کسر تھی، کسر کی وجہ سے ہم نے تصحیح کا قاعدہ آگے جاری کیا. وہ اس طرح کے محفوظ کردہ عدد بھی دیکھ لیں. 4 زوجات میں سے 4 کا عدد محفوظ کیا، 9 بنات میں سے 9 عدد محفوظ کیا، 6 جدات میں سے 6 کا عدد محفوظ کیا. محفوظ کرنے کے بعد اس عدد کو ہم نے مرتب کیا، 4 6 9.
یہ دیکھو یہ ترتیب دیا، ترتیب دینے کے بعد اب ہم نے ان کی آپس میں جو تصحیح کا عمل ہوتا ہے کہ 4 کا وفق 2 کو ضرب دیا 6 میں، حاصل نکلا 12، پھر 12 کا وفق 4 کو ضرب دیا 9 میں، حاصل نکلا 36۔ جب 36 حاصل نکلا ہے تو یہ 36 نیا مضروب ہے، اس کو ہم نے دیکھے الگ سے لکھا ہوا ہے۔ یہ مضروب کو مسئلے میں ضرب دیا یعنی 40 میں، کیونکہ 40 مسئلہ نکلا ہوا تھا، 40 کو 36 میں ضرب دیا تو نئی تصحیح نکل آئی۔ اب اس سے پھر آگے نئے سہام نکالے۔ یہ ساری ترتیب تصحیح کے مطابق ہم نے یہاں نکال کے رکھی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح 1-2 مرتبہ دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ الحمدللہ آپ کی کتاب مکمل ہوئی جی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فریضے کو بھی زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ اجازت دیں گے جی آپ؟ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کون سی چیز کی رہنمائی پوچھ رہے ہیں؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ چلیں دعا فرما لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تمام صورتوں کے دیکھیں، آپ اصولوں کو یاد کریں، قواعد کو یاد کریں۔ پرچے میں دیکھیں کوئی صورت اگر انہوں نے دی ہو کہ اس صورت کو نکالیں تو آپ اپنے ان قواعد کے مطابق صورتوں کو نکال لیں۔ اس طرح صورتیں یاد رکھنا تو مشکل ہی ہوتا ہے۔ پریشان نہ ہو، آپ قواعد کو یاد کریں، جو قواعد کے مطابق کوئی بھی صورت آپ کے سامنے ہوگی آپ اس کو آسانی سے نکال لیں گے انشاءاللہ۔ کوئی تمام صورتوں کو یاد کرنا ضروری نہیں ہوتا، صرف قواعد کو ذہن نشین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بس قواعد کو دیکھیں کہ یہ رد ہے تو رد کی صورت کون سی، پہلی صورت میں وہ قاعدہ چلے گا، دوسری میں کون سا چلے گا، تیسری میں کون سا چلے گا۔ نسبتیں دیکھیں اس کے مطابق، پریشان نہ ہو انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما۔ یا اللہ پڑھا سنا قبول فرما۔ یا اللہ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما، اس کی آگے اشاعت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس علم کے تمام حقوق اور آداب کی ہم رعایت نہیں کر سکے، یا اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما۔ یا اللہ اس فریضے کو، اس علم کو دوبارہ امت میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو اس پر خوب محنت کرنے کی اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس کا ذریعے کے طور پر، ہمیں سبب کے طور پر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تمام دینی مدارس میں بنین و بنات کے وفاق کے امتحانات ہو رہے ہیں، یا اللہ سب امتحان دینے والوں کو کامیاب اور کامران فرما، اچھے نمبروں میں، اعلیٰ نمبروں میں کامیاب فرما، اور خیر و عافیت کے ساتھ ان تمام امتحانی مراحل کو سر انجام فرما، ان کی تکمیل فرما، برکات فرما۔ یا اللہ دینی مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی برکات کو عام فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرما، کلمے والی زندگی، کلمے والی موت نصیب فرما۔ قرآن پاک، احادیث پاک کا علم اور اس علم کا نور نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آمین
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور جی ہمارے لائق کوئی خدمت ہو؟ کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو؟ اللہ تعالیٰ سب کو علم و عمل کا نور نصیب فرمائے جی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم آمین۔